وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اسلام کو بھیجا تو اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے، جو رہنے والے تھے عرب میں، ان کے حالات ایسے تھے کہ ہر طرف گمراہی گمراہی تھی. کفر، شرک، ظلم، قتل، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، زنا، شراب، کسی بھی گناہ کے بارے میں آپ بات کریں وہ سارے گناہ وہاں پہ موجود تھے، اور گناہوں کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک راستہ کھولا، اور ہدایت اور گمراہی دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ذکر کیا؟ تجارت کا بھی ذکر کیا. اب اس آیت کی مزید ایکسپلینیشن پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں. جو تجارت ہوتی ہے، جو بزنس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، جو ٹریڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں فنڈامنٹلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، لیکن دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ٹریڈ کے اندر لین دین ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. کوئی ایک چیز آپ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے، گاڑیوں کی سیل پرچیز کا بزنس کرتا ہے. تو جب وہ گاڑی کسی کو بیچتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خریدنے والا ہے اور جو بیچنے والا ہے خریدنے والے کو گاڑی دیتا ہے، اور جو گاڑی خریدنے والا ہے وہ جس سے گاڑی خرید رہا ہوتا ہے اس کو وہ پیسے دیتا ہے. تو کیا ہوا کہ اس نے گاڑی دی اور اس کے بدلے میں پیسے لے لیے. تو یہ کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ٹو وے پروسیس ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں کیا امپورٹنٹ ہوتی ہے بزنس میں یا ٹریڈ میں یا تجارت میں، کہ یہ اس مقصد سے کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے گا. بزنس کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کوئی پروفٹ ملے گا، کوئی منافع ہوگا، کوئی فائدہ حاصل ہوگا. اب اگر یہ دو چیزیں کسی چیز میں نہیں ہو تو اس کو بزنس نہیں کہا جا سکتا. یا اگر لین دین تو ہے لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسا بزنس اگر کسی کو کہا جائے کہ تم ایسا بزنس کرو کہ جس میں تم انویسٹمنٹ کرو، تم اپنا مال لگاؤ، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہوگا، تو کوئی بھی ایسا بزنس کرنا پسند نہیں کرے گا. اور اگر کوئی شخص ایسے بزنس کو کرنے کے بارے میں کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں بس چاہتا ہوں کہ ہر وقت مجھے لاس ہی ہوتا رہے، تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ بڑا بیوقوف انسان ہے، کہ اس کو یہ بھی سینس نہیں ہے کہ اگر کسی چیز میں تمہیں فائدہ نہیں ہو رہا تو تم بزنس کر کیوں رہے ہو. تو بزنس کے آبجیکٹیو میں سے ایک کیا ہے کہ پروفٹ ہونا، کوئی فائدہ ہونا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بزنس ٹرانزیکشن کی طرح، جس طرح ہوتا ہے ایک تجارت کا ذکر کیا. کہ تجارت کیا تھی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے اس وقت عرب میں، جو گمراہی میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کہا کہ انہیں دو آپشنز دیں. ایک آپشن تو وہ تھی جو پہلے ہی جس پہ تھے، وہ گمراہی کی آپشن تھی. اس کے بدلے میں دوسری آپشن دی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہدایت ہے، اس ہدایت کو لے لو، اسلام پہ آ جاؤ، ایمان پہ آ جاؤ، اور اسلام قبول کر کے تم ایک ہدایت والے، روشنی والے راستے کی طرف چلنا شروع کر دو. اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی میں تمہاری آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو اب کیا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے پاس دو آپشنز تھیں، کہ ہدایت کو لے لیتے اور اس کے بدلے میں گمراہی کو چھوڑ دیتے، اور دوسری آپشن یہ تھی کہ گمراہی کو ہی لیتے اور اس کے بدلے میں ہدایت کو چھوڑ دیتے. یہ دو ہی آپشنز تھیں. تو جب یہ دعوت وہاں پہ پہنچی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نبی بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور نبوت کا اظہار ہوا
تو آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا, مکمل طور پر رد کر دیا, اور وہ تھے کفار, مشرکین. انہوں نے بالکل ہی اس چیز کو مانا نہیں, وہ اپنے کفر پہ جو ہے وہ قائم رہے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو ایکسیپٹ کیا, اسلام قبول کیا, اور کیا ہوا کہ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام پہ جم گئے, استقامت اختیار کی. وہ تھے صحابہ. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو منافقین تھے, کہ جنہوں نے اس دعوت کو ظاہری طور پہ قبول کیا مگر حقیقت میں انہوں نے اپنے دل میں اس کو قبول نہیں کیا تھا. تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس رویے کی وجہ سے کیا بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے, یہ جو تجارت کی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو ہی لینا پسند کیا, تو ان کو ان کی تجارت کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکی, اور انہیں کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوگا. اور دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈیل دی تھی بڑی زبردست ڈیل تھی کہ تم اسلام قبول کر لو, اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور اگر اسی حالت میں تم اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے تو آخرت میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی جنت. تو بڑی زبردست ڈیل تھی. اور بلکہ ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جب وہ دین کی طرف آنا چاہتے تھے, اسلام میں آنا چاہتے تھے, تو وہ سوال کرتے تھے کہ اچھا اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. بلکہ ایک شخص نے آگے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے کہا جو میں نے قتل کیے وہ بھی معاف, جو زنا کیے وہ بھی معاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسلام پچھلے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو یہ بہت زبردست ڈیل تھی کہ کلمہ پڑھ لو تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن منافقین نے کیا کیا؟ منافقین نے اس کو بھی رد کر دیا. ظاہری طور پہ شو کیا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن دل سے کیا تھے وہ؟ دل سے وہ کافر رہے اور دل سے منافق تھے. تو یہ جو ان کا فیصلہ تھا کہ اصل ایمان کے بدلے, اصل ہدایت کے بدلے انہوں نے کفر پہ رہنا ہی پسند کیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی یہ تجارت, انہوں نے ایک تو بہت ہی غلط تجارت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو لینا پسند کیا, اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کی یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. ان کو چاہے لگ رہا ہو کہ ہم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کی تجارت کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی, اور نہ ہی ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ دیا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو یہ ایک اور ٹریڈ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. وہ جو پہلے یہاں پہ جو اس آیت میں جو ذکر ہے, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے, اس میں جس ٹریڈ کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمام لوگوں کے لیے ہے. لیکن جن لوگوں نے گمراہی کو پسند کیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے تو اپنا بڑا نقصان کر دیا. پھر اگلی ٹریڈ کا ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک تجارت کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر جنت چاہیے ہے تو اللہ کی خاطر اپنی انرجیز بھی لگانی ہوں گی, اپنا سکل بھی لگانا ہوگا, اپنا مال بھی لگانا ہوگا, اور اگر جان لگانی پڑے تو جان بھی لگانی پڑے گی. تو لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہ پیمنٹ ہے, یہ وہ ٹرانزیکشن ہے, یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم اللہ کو دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی. تو یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ جنت میں جانا ہے اگر تو ہمیں یہ سب کام کرنے پڑیں گے. جنت بھی کوئی فری میں نہیں مل جانی, اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. تو اب ایک طرف کیا ہے کہ جو منافقین کا رویہ تھا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہدایت کو رد کر کے گمراہی کو لے لیا. تو اس کو کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ ان کی لوز سچویشن, کیونکہ اس گمراہی کے بدلے میں ان کی دنیا کی زندگی بھی خراب اور ان کی آخرت کی زندگی بھی خراب. انہوں نے اپنی دنیا بھی ضائع کر دی اور انہیں اپنی آخرت بھی ضائع کر دی, کیونکہ دنیا کی زندگی تو ویسے ہی بہت تھوڑی سی ہے.
اگر وقتی طور پہ ظاہری طور پہ کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو بھی رہا ہے، کچھ تھوڑا مال مل گیا، کوئی پوزیشن مل گئی اس حرکت کی وجہ سے، اس منافقت کی وجہ سے، تو یہ فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، الٹیمیٹلی تو مر جانا ہے. تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی شروع ہوگی. کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو کیا ہوا کہ ان کی اس گمراہی کو خرید لینا ہدایت کے بدلے میں، یہ ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. دوسری طرف ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ون ون سچویشن. جو شخص اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے، جو شخص اپنی زندگی میں ایمان کو امپورٹنس دیتا ہے، جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کی بات کو ویلیو دیتا ہے، جو شخص اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو امپورٹنس دیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور اپنی ساری زندگی اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی طریقے سے میں جنت میں چلا جاؤں، کسی طریقے سے مجھ سے کوئی ایسا عمل نہیں ہو جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اور اس ساری زندگی لگا رہتا ہے، اور اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے اس کو جس قسم کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے وہ اپنی قربانی دے دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنے سکل، اپنی انرجیز، اپنی طاقت، اپنا وقت اللہ کے لیے لگائے گا، اللہ کے دین کے لیے لگائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو جنت کے لیے آپ سمجھیں کہ یہ ایک لازمی شرط ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی تبھی جنت ملے گی. تو ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ون ون سچویشن. جو شخص اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. دنیا کی کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو گاڑیاں مل جائیں گی، اچھا بینک بیلنس مل جائے گا. دنیاوی کامیابی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اطمینان والی زندگی دیتا ہے، سکون والی زندگی دیتا ہے، خوشحال زندگی دیتا ہے، اور وہ جو زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے وہ بڑے اطمینان سے بسر کرتا ہے. جس حالت میں بھی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو خوشی دیتا ہے تو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے بھی اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے. تو ایمان والے کی زندگی دنیا میں بھی بہترین زندگی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، جنت، اور جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار، یہ سب اس کے ایمان کے بدلے میں اور اس محنت کے بدلے میں جو اس نے دنیا میں کی، یہ سب اس کو ملے گا. تو ہمارے لیے یہ سبق کیا ہے ان میں؟ پہلی چیز کیا کہ ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل چیز ہدایت ہے. جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو شخص گمراہی پہ رہ گیا اور گمراہی میں ہی چلا گیا وہ ناکام ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اگر دنیا میں زندگی تھوڑی سی مشکل بھی گزر گئی، کچھ کمپرومائزز کرنے پڑ گئے، کچھ گیو اپ کرنا پڑ گیا اللہ کی رضا کی خاطر، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہیں پہ تھوڑا مال کمپرومائز کرنا پڑ گیا، کہیں پہ اچھے پروفیشنز کمپرومائز کرنے پڑ گئے، کہیں پہ بڑا بزنس کمپرومائز کرنا پڑ گیا، لیکن اللہ راضی ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ اصل زندگی اور اصل کامیابی وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ یاد رکھیے کہ جنت مفت نہیں ملنے والی، جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس نافرمانی کے ساتھ ہی جب دنیا سے جائیں گے تو ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کیا بتا دیا، اگر تمہیں جنت چاہیے ہے تو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی خاطر لگانی پڑے گی. یعنی اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں لگانی ہوگی، اپنی ساری انرجیز، اپنا سارا وقت، اپنی ساری کوشش، اپنا سارا فوکس اللہ کی رضا کی طرف لگانا ہوگا. تبھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت کے راستے پہ استقامت عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر کرے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.